السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لانے والے تھے، جس کے بعد ہم نے 24 اگست کو اپنے سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے انہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ایک اکیڈمک اور پیسفل ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی تھی، لیکن چند حالات کی وجہ سے ان کا پروگرام کولکتہ میں کینسل کر دیا گیا، جس کے بعد وحیین فاؤنڈیشن نے ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، جس میں ہم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ ہم ابھی بھی اپنے ڈیبیٹ کے انویٹیشن پہ قائم ہیں اور ہم اب بھی اس ڈیبیٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پیسفل انوائرمنٹ میں اکیڈمک انداز میں جناب جاوید اختر صاحب سے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ہم ڈسکشن کریں، ڈیبیٹ کریں۔ لہٰذا اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پروگرام کینسل ہو چکا ہے، پریس کانفرنس کے ذریعے ہم نے وضاحت بھی کر دی، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم انہیں انویٹیشن ای میل کے ذریعے بھی دیں۔ لہٰذا 3 سپٹمبر کو ان کی اس ای میل آئی ڈی پر جو ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور انہوں نے خود ہی پبلکلی لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اویلیبل ہے وہ انفارمیشن، اس ای میل آئی ڈی پر جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، ہم نے انہیں ای میل کی اور بہت ہی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، عزت و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھے انداز میں ہم نے انہیں ڈیبیٹ کے لیے انوائٹ کیا۔ پھر 6 سپٹمبر میں ان کی طرف سے اسی ای میل پر رپلائی آتی ہے، اس رپلائی میں انہوں نے ہمارے اس ڈیبیٹ کی انویٹیشن کو قبول کیا، لیکن چند شرطوں کے ساتھ اور کنڈیشنز کے ساتھ۔ انہوں نے چند مطالبات رکھے، چند شرائط ہمارے سامنے رکھی کہ اگر آپ ان شرطوں پہ راضی ہیں تو ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ان شرائط کو اب آپ کے سامنے بھی پیش کر دیں، پبلکلی پیش کر دیں، چونکہ 6 سپٹمبر کو ان کی ای میل آئی، جواب آیا، اور 7 سپٹمبر کو ہم نے ان کے اس کنڈیشنز کے متعلق بالکل تفصیلی جواب اور منصفانہ جواب سینڈ کر دیا، ارسال کر دیا۔ اس 7 سپٹمبر کے بعد سے لے کر اب تک 14 سپٹمبر آج تاریخ ہے، اب تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھتے ہوئے اب اس پوری معلومات کو اور کنورسیشن کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ انہوں نے جو کنڈیشنز اور جو شرائط ہمارے سامنے رکھی، ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ پبلکلی جمعیت علماء ہند کو کنڈیم کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں پوری دنیا میں انہیں کنڈیم کریں۔ حالانکہ ان جماعتوں کا اور ان تنظیموں کا ہماری ڈیبیٹ سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں، اور ہم کیوں بلا وجہ ہر ایک کو کنڈیم کرنے کے لیے جائیں۔ ہم نے ان سے ایک اصولی بات کی، وہ اصولی بات ہم نے یہ کی کہ دیکھیں، ہم شدت پسندی کو کنڈیم تو کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پوری کی پوری تنظیم کو کنڈیم کریں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اسپیسیفک ایکشنز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی تنظیم ایسی ہے جس نے کوئی غلط کام کیا تو ظاہر ہے اس غلط کام کو ہم کنڈیم کریں گے، لیکن پوری کی پوری تنظیم کو کنڈیم کرنا، اور بالخصوص جمعیت علماء ہند جن کی ایک تاریخ ہے اور بڑی خدمات ہیں اس ملک میں، ہم کیسے اس جمعیت علماء ہند کو کنڈیم کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم نے اس مطالبے کو ریجیکٹ کیا، اس کا انکار کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم جمعیت علماء ہند کو کنڈیم نہیں کریں گے۔ البتہ آپ کے معاملے میں جو نازیبا الفاظ اختیار کیے گئے اس معاملے کو لے کر، اور اس کے علاوہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی شدت پسندی کرے تو ہم شدت پسندی کی جو ہے مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم تنظیم کی طرف سے ہو یا آپ کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے بھی۔ دوسری جو شرط انہوں نے لگائی کہ کولکتہ میں اگر میں اس وقت آؤں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو کولکتہ کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ گرم ہے، اور ان کی بات معقول ہے۔ اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں آپ کو ممبئی بلاؤں، یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کی بات ہوگی، لہٰذا ہم کوئی تیسرا شہر انتخاب کرتے ہیں اور وہ دہلی ہوگا۔ تو ہم نے اس کے جواب میں ان سے یہ عرض کیا کہ ہم تیسرے شہر کے لیے کسی نیوٹرل سٹی کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ دہلی کے بجائے اگر حیدرآباد اور بنگلور میں سے آپ کسی شہر کا انتخاب کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، جہاں ہمیں زیادہ انٹلیکچوئلز کا طبقہ ملے، اکیڈمکس لوگوں کا طبقہ ملے جو اس چیز میں شریک ہو سکے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ جو پروگرام کا آرگنائزر ہوگا، دیکھیں ہم نے جب انہیں انوائٹ کیا تھا ڈیبیٹ کے لیے تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وحیین فاؤنڈیشن ول بی دا آرگنائزر، ہم کنڈکٹ کریں گے اس ڈیبیٹ کو اور بہت ہی اچھے طریقے سے کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس ڈیبیٹ کو کنڈکٹ جو کریں گے، یعنی جو منتظمین ہوں گے، جو آرگنائزرز ہوں گے، وہ میں لسٹ دوں گا، اس لسٹ میں سے آپ جس کا انتخاب کرنا چاہے کریں، یعنی آرگنائزرز کی وہ لسٹ پرووائڈ کریں گے، اور پھر اس لسٹ میں سے مجھے سیلیکٹ کرنا ہے کہ میں کس کو آرگنائزر ڈکلیئر کروں۔ تو مجھے لگا کہ یہ اس میں کہیں نہ کہیں بائسنس ہے، اس لیے ہم نے ان کو جو جواب دیا وہ جواب یہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن آپ کی طرف سے ہو، ایک آرگنائزیشن ہماری طرف سے ہو، یا خود وحیین فاؤنڈیشن یا کوئی اور آرگنائزیشن ہماری طرف سے ہو اور ایک آرگنائزیشن آپ کی طرف سے ہو، اور دونوں مل کر اس ڈیبیٹ کے آرگنائزر بنے، تاکہ کسی بھی طرح کی بائسنس نہ رہے اور ہم بھی مطمئن رہیں اور آپ بھی مطمئن رہیں۔ اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ انہوں نے جو چوتھی شرط لگائی وہ یہ ہے کہ آڈینس جو ہوگی وہ عام پبلک نہیں ہوگی، یعنی عمومی دعوت نہیں ہوگی، عام عوام کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ کسی بھی طرح علمی ماحول خراب نہ ہو، بلکہ خاص انٹلیکچوئل لوگوں کو، اکیڈمکس کو ہی ہم دعوت دیں گے، اور اسٹوڈنٹس جو ہوں جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں ہی ہم دعوت دیں گے۔ تو ہم نے اس شرط کو بھی قبول کیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی ہیں کہ عام عوام کو مدعو نہ کیا جائے، بلکہ خاص انٹلیکچوئل اور علمی شخصیات کو ہی ہم مدعو کریں گے، لیکن اس میں بھی بائسنس نہ ہو اور ڈیبیٹ کے کا جو ہے توازن برقرار رہے، باقی رہے۔ اس لیے ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ 50% سیٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن بھریں جو آپ کی طرف سے ہے، اور 50% سیٹس ہم بھریں گے، ہمارے آرگنائزر بھریں گے، تاکہ دونوں قسم کی آڈینس وہاں پہ موجود ہو اور کسی بھی طرح کا جو ہے وہاں پر بے توازنی کی صورتحال وہاں پر قائم نہ ہو۔ پانچویں جو ہے انہوں نے شرط لگائی کہ یہ ڈیبیٹ ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہوگی، ویڈیو ریکارڈڈ ہوگی، اور اس کے بعد ہر ایک کو، دونوں میں سے ہر ایک کو ان ایڈیٹڈ کاپی مل جائے، اور اس کے بعد جو جہاں یوز کرنا چاہے ہم کریں۔ ہم اس سے 100% اتفاق رکھتے ہیں، اور ہم نے آگے بڑھ کر یہ پروپوز کیا کہ صرف ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو، بلکہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف پلیٹ فارمز پر ہم لائیو اسٹریمنگ بھی کریں گے، تاکہ پوری وہ ڈیبیٹ جو ہے پبلک ایکسس میں ہو، اور بعد میں ہمیں کوئی اس طرح کا اندیشہ نہ ہو کہ ہماری ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، یا ان کی خود کی ویڈیو کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، بلکہ پبلکلی وہ پوری ڈیبیٹ اویلیبل ہو، اور لائیو اسٹریمنگ ہو اور ریکارڈنگ بھی ہو۔ ہم نے انہیں یہ سجیسٹ کیا، اور یہ تمام جوابات ہم نے تفصیل کے ساتھ 7 سپٹمبر کو اسی ای میل میں ہم نے جواب دے دیا اور رپلائی کر دیا، اور یہ آفر ڈیبیٹ والی ابھی بھی اوپن ہے، ابھی بھی ہم اپنے انویٹیشن پر اسٹینڈ کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم اس پہ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر انہیں یہ شرائط پر وہ تیار ہیں اور راضی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم آسانی کے ساتھ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس اکیڈمک اور پیسفل ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کریں، تاکہ ایک علمی ماحول بھی بنے، اور جو غلط فہمی آپ کی جانب سے اسلام کے متعلق اور اللہ کے متعلق جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں، ان کا صحیح جواب بھی لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔